الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد. أمة الصحراء يا شعب الخلود من سواكم حل أولى الورى أي داع قبلكم في ذا الوجود صح لا كسرى هنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قتلوه وما صلبوه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد. ماشاءاللہ بڑی مسرت کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا آج کا جو سیشن ہمارے ذریعے سے جو لے رہا ہے، کیونکہ ایکچولی آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر جمعہ کے دن گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کلوز ہوتی ہے، بند ہوتی ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہم لوگوں کو جو دین کی طرف دیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھ میں یا گریس ایجوکیشن سوسائٹی کے جو نگران کار ہے یا جو ذمہ دار ہے ان کے اندر نہیں کہہ رہا، ہم سب جتنے بھی یہاں پر آئے ہیں اللہ ہمارے دلوں میں اس کے دین کی طرف رکھا ہے اور اس کے دین کی وحدانیت کی جو شمع ہمارے دلوں میں ہے، اس وجہ سے آپ اور ہم یہاں پر موجود ہیں. تو انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے جو پوائنٹس رکھنے والا ہوں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت. دراصل یہ کرسچینز کسے کہتے ہیں اور یہ کرسچینز کا عقیدہ کیا ہے، اور خاص طور پہ ماؤں بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ذرا توجہ سے سنیں جو بھی یہاں پر حاضر ہے، کیونکہ آج کرسچین مشنری بڑی تیزی سے بڑھتے جا رہی ہے اور ہم مسلم جو ہے نا ایک دم آنکھیں بند کر کے اور سوئے ہوئے ہیں، خاص طور پہ ہمارے نوجوان خود بھی، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہر امت کی اور خاص طور پہ مسلم امت کی ریڑھ کی ہڈی مسلم نوجوان اور معاشی حالات، یہ دونوں چیزیں ہیں. تو یہ دونوں چیزوں میں افسوس کہ ہم مسلمان جو ہے نا دونوں چیزوں میں پیچھے ہیں. تو ہم کو غور یہ کرنا ہے کہ دونوں چیزوں میں ہم آگے رہیں انشاءاللہ. ریڑھ کی ہڈی مسلم امت کی، نوجوان اور معاشی حالات، اکنامک سٹیٹس، یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. تو یہ دونوں چیزوں میں ہم آگے بڑھنا ہے. اب اکنامک سٹیٹس میں کیسے آگے بڑھے؟ حلال کمانا، حلال طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور جتنے بھی اپنے نوجوان ہیں ان لوگوں کو دین کے تعلق سے سمجھانا اور ان لوگوں کو دیندار بنانا، یہ دونوں چیزیں ہیں. تو لہٰذا اب انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ گڈ فرائیڈے کی حقیقت کیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں. جیسا کہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں ان کو کرسچین کہا جاتا ہے. اب غور کرنا یہاں پر یہ ہے کہ کیا وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کی عقائد کیا ہے اور ان کے عقائد کے توڑ میں کیا کیا آیتیں نازل کیا ہے، ان چیزوں کو ہم جانیں گے. پہلی بنیادی طور پہ جو میں آپ کے سامنے آیت پڑھا ہوں وہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72. اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواه النار وما للظالمین من انصار. اللہ نے کہا کہ حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے جانب بھیجے گئے تھے، تو بنی اسرائیل کے جانب جو عیسیٰ علیہ السلام آئے ان کا پیغام کیا تھا؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اسرائیل کے لوگوں، عبد اللہ ربی و ربکم، اس ایک اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے اس کی عبادت کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ
میری عبادت کرو، میں رب ہوں یا میں اللہ کا بیٹا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم بھی اس ایک رب کی عبادت کرو. اور آگے مزید عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہو من یشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. اور فقط حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور جو اس طریقے سے جہنم میں داخل ہوں گے مشرکین، تو ایسے مشرکوں ان کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اس آیت میں واضح ہے. تو پہلے ہم کو بات یہ معلوم ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا، بنی اسرائیل کی طرف اللہ نے بھیجا. اور مقصد یہ تھا عیسیٰ علیہ السلام جو آئے دنیا میں بنی اسرائیل کی طرف، انہوں نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. اور اب ہم چلتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ماحول کیسے تھا، کیسے پیدا ہوئے، اور ان کے دور میں ان کا درس لوگوں کے سامنے کیا تھا، اور ان کا جو آخری وقت جو انشاءاللہ پھر قیامت کے قریب پھر عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، وہ اصل آخری وقت ہے. اصل موت جو آئیں گی اس کو حقیقت میں جو موت ہے وہ موت جب آنے والی ہے. لیکن اللہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے برف اللہ علیہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 147 148 آپ پڑھیں گے تو یہ سارے واقعات اس کے اندر موجود ہیں. تو برف اللہ علیہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا جب وہ زندہ تھے. تو اب دیکھیں گے اللہ نے مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی. کس کے ذریعے سے؟ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے. کہا وَاصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اللہ اکبر، کتنی پیاری آیت ہے. دیکھیے اللہ نے کہا اے مریم اللہ نے تم کو چن لیا ہے. آ کے جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اے مریم تم کو اللہ نے چن لیا ہے، اور اللہ نے تم کو سارے کے سارے خواتین پر، عورتوں پر تم کو فضیلت بخشی ہے اور تم کو پاک کیا ہے، اللہ نے کہا. اور اسی دوران یہ بھی بات خوشخبری دی گئی کہ اے مریم تم کو ایک بیٹا ہونے والا ہے، تم کو ایک بیٹا اولاد ہونے والی ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب مریم علیہ السلام اس بات کو سنے تو بولے کہ پریشان ہو گئے. ذرا سامنے آئیے، آپ بڑی مشکل سے دیکھ رہے. پریشان ہو کے بولے کہ یا اللہ مجھ کو کوئی مرد آدمی نے چھوا نہیں تو مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ یہ انسان کی فطرت ہے اور یہ جو ہے نا اصول ہے. تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کوئی مرد آدمی نے چھوا نہیں تو مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ تو اللہ نے اس کے اندر واضح کر دیا کہ تم کو اللہ نے پاک کیا اور سارے عالموں کے علی نساء العالمین، جتنے بھی نساء مطلب عورت، سارے عورتوں کے اوپر تم کو فضیلت بخشی ہے مریم علیہ السلام. یہاں پر ایک چیز غور کرنے کی یہ ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا جنت کی سردار رہیں گی. اب یہاں پر فضیلت بخشی ہے اللہ نے مریم علیہ السلام کو سارے عالموں کے نساء پر، عورتوں پر. تو کیا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اوپر نہیں؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے نا جنت کا سردار بنایا جائے گا عورتوں کے لیے. تو اب ان سے بڑھ کر ہے یا کم؟ یہاں پہ ڈاؤٹ ہو سکتا. تو اس حدیث میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا مریم، بولے البتہ مریم علیہ السلام کے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہے دختر فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کا درجہ ان کے جنت میں سردار ہے، لیکن مریم علیہ السلام سے بڑھ کر نہیں. مریم علیہ السلام کو اللہ نے سارے کے سارے عورتوں کے اوپر فضیلت بخشی ہے. تو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ مریم علیہ السلام کو کہ اولاد ہونے والی ہے، تو مریم علیہ السلام نے کہا مجھے کوئی مرد آدمی نے چھوا نہیں تو مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ تو اللہ نے کہا تم کو پاک کیا ہے اللہ نے، اور سارے عورتوں کے پر فضیلت بخشی ہے، اور تم کو ایک جو ہے نا بچہ ہونے والا ہے، اس کا نام عیسیٰ ہوگا. اور وہ عیسیٰ کیسے رہیں گے؟ وہ عیسیٰ جو ہے نا جھولے میں ہی، گود میں ہی بات کریں گے، جھولے میں ہی بات کریں گے، گود میں ہی بات کریں گے. جب مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی طرف گئے تو قوم نے کہا اے مریم کیا ہو گیا؟ نہ تمہارے باپ ایسے تھے. اب ان لوگوں کا اشارہ کچھ اور تھا.
نہ تمہارے باپ ایسے تھے، نہ تمہاری ماں ایسی تھی، نہ تمہارے خاندان میں کوئی ایسے تھے، لیکن یہ اولاد کہاں سے تم لے کر آئی؟ تو مریم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ تم اپنے بچے کی طرف جو ہے نا اشارہ کرو. تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ بچے کی طرف اشارہ کیا. تو قوم کہنے لگی اے مریم تم کیا بات کر رہی ہو؟ یہ بچہ جو گود میں ہے یہ کیا بات کر سکتا ہے؟ کیا بول سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. تو انہوں نے گود میں بات کی. مریم علیہ السلام کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف ایک نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں اور اللہ کا احکام مجھ پر نازل ہوگا اور میں تمہاری طرف ایک نبی ہوں. اس بات کو مریم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. تو قوم نے جو ہے اس چیز کا انکار کیا. ہر دور میں ہر نبی کا انکار قوم کرتی رہی. الغرض اب وقت ایسا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا لوگوں کے سامنے بات پیش کرنے کی کوشش کرتے رہے، لوگوں کے سامنے بات پیش کرنے لگے. اب ان کا درس کیا تھا؟ انہوں نے لوگوں کے سامنے کہا کہ اے بنی اسرائیل عبد اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل کے لوگوں اس ایک اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے اور میرا بھی رب ہے. اب یہاں پر رک کر ہم دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کرسچنز کا عقیدہ کیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمانوں کو کیا عقیدہ رکھنے کے لیے کہا اور یہ عقیدہ دوسروں تک پہنچانا ہے. تو پہلا عقیدہ ہم کو یہ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نازل کردہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ایک پیغمبر ہے اور ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے. اور وہ کون تھے؟ وہ اللہ کے ایک رسول تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے. لیکن اس کے برعکس قرآن کے اور مسلمانوں کے عقیدے کے برعکس اس کے خلاف اس کے اپوزٹ کرسچنز کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ کرسچنز عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اولاد یا اللہ کہتے ہیں. تو اللہ نے یہاں پر کیا کہا؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. ان لوگوں نے کفر کیا جس نے یہ کہا کہ مریم جو عیسیٰ جو مریم کی اولاد ہے اس کو جس نے بھی اللہ کہا ان لوگوں نے کفر کیا. اللہ نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح، جو بھی یہ کہے کہ اللہ مسیح جو ہے نا اللہ ہے ان لوگوں نے کفر کیا. جو بھی یہ کہتے ہیں کہ جیزس گاڈ ہے ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا، کفر کیا. اب وہ کون تھے حقیقت میں؟ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے فرزند تھے، صرف فرزند تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ سے پہلے پیغمبر آئے تھے، میں بھی ایک پیغمبر ہوں، میں بھی ایک رسول ہوں. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک پیغمبر تھے، ایک رسول تھے اور مریم علیہ السلام کے فرزند تھے، بیٹے تھے. تو پہلا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ خدا نہیں ہے، اور جو بھی عقیدہ رکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے وہ جو ہے نا ان لوگوں نے کفر کیا. اور دوسرا عقیدہ کرسچنز کا کیا ہوتا ہے؟ یہ تو قرآن کی دلائل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. انشاءاللہ یہ جو بائبل جس کتاب کو وہ لوگ مانتے ہیں اس کے تعلق سے بھی آپ کے سامنے چند چیزیں بیان کی جائیں گی. تو دوسرا عقیدہ کرسچنز کیا مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہے. نے کیا کہا قرآن مجید کے اندر؟ سورہ اقراء سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 تک 4 کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد. تو اس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد نہیں. تو اب یہ 2 پوائنٹس پہ ہم یہ بائبل کا مطالعہ کریں گے. بائبل کے اندر کیا واقعی کبھی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ بھائی تم میری عبادت کرو اور جو ہے نا میں اللہ کا بیٹا ہوں یا میں رب ہوں؟ کبھی یہ کہا؟ آپ یہ ساری بائبل کے اندر صرف ایک ریفرنس میں آپ کو دے رہا ہوں فی الوقت. وہ ریفرنس یہ ہے جان چیپٹر 5 ورس 30. جان چیپٹر 5 ورس 30. اس کے اندر جیزس نے کہا I can of my own self do nothing. As I hear, I judge. I seek not my own will, but the will of the Father who has sent me. اب اس میں بات ایک دم واضح اور صاف ہو گئی کہ جو بھی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے یا خدا کے اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ ہے یا وہ خود سے
جو بھی کچھ چاہے کر سکتے ہیں، تو سارے کے سارے باطل عقیدے صرف ایک ان کا جو بائبل جو ہے اس کے ایک ورس کے اندر سارے کے سارے عقیدے نشت نابود ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس میں کیا کہا؟ آئی کین آف مائی اون سیلف ڈو نتھنگ، میں میرے طرف سے کچھ نہیں کر سکتا۔ آئی کین آف مائی اون سیلف ڈو نتھنگ ایز آئی ہیئر آئی ججز، میں جو بھی سنتا ہوں اس چیز آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ نبیوں کی صفت ہے جی، نبی اس طریقے سے ہوتے، جیسا کہ اللہ نے کہا کہ وما انطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں، یہ صرف ان کے اوپر جو وحی کی جاتی ہے انہی باتوں کو کہتے ہیں، اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ تو یہ نبیوں کی صفت ہوتی ہے کہ ان کے اوپر جو وحی کی جاتی ہے انہی باتوں کو لوگوں کے سامنے کہتے ہیں، قوم کے سامنے کہتے ہیں، اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ تو اس کے اندر بائبل کے اندر بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے واضح کیا قوم کے سامنے کہ اے قوم کے لوگوں، میں میرے طرف سے کچھ نہیں کرتا، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں جو زندہ مرے ہوئے لوگوں کو جو اٹھاتا ہوں تو اللہ کے حکم سے اٹھاتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ عیسیٰ کو میں نے معجزے دیے تھے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہر نبی کو ایک ایک معجزہ دیا گیا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے کئی معجزے دیے تھے، جیسا کہ جو کوڑ کی بیماری جو ہوتی تھی لیپریسی، ویسے لوگوں کو جو ہے جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے چھو کر کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے شفا ہو جائے تو جو ہے نا اس کی کوڑ کی بیماری دور ہو جاتی تھی۔ اور وہ مادرزاد جو اندھا ہوتا تھا، پیدائشی جو اندھا کوئی انسان ہوتا، تو اس کے آنکھوں پر جب عیسیٰ علیہ السلام جب آنکھوں پر جو ہے نا ہاتھ پھیر دیتے تو اللہ کے حکم سے کہتے کہ اس کو بینائی عطا فرما، اللہ سے دعا کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو بینائی عطا فرما دیتا، آنکھوں میں روشنی عطا فرما دیتا۔ تو ہمیشہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے ہو جائے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے خود میں کچھ اختیار نہیں رکھتے، جو بھی اللہ کی طرف سے جو طاقت تھی، جو وحی ہوتی تھی، ان باتوں کو لوگوں کے سامنے بولتے تھے۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اب معجزے کا مقصد کیا تھا؟ معجزے کا مقصد یہ ہے کہ قوم کی لوگ اس آدمی کو نبی کہہ کر تسلیم کریں، نبی کہہ کر مان لے، اس لیے ایک معجزہ دیا کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر نبی کو۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیے تھے کہ جب ان کا عصا جب زمین پہ گرا تو بڑا اژدھا بن گیا، اور جتنے بھی جادوگروں کے جو بھی چھوٹے چھوٹے جو سام تھے، جو بھی تھے اژدھے، وہ ساروں کو نگل لیا، اور سارے کے سارے جادوگروں نے سجدہ کیا کہ یہ جو موسیٰ کے پاس جو ہے یہ سچی بات ہے، یہ کوئی جادوگر نہیں ہے۔ سارے کے سارے جادوگروں نے سجدہ کیا اور ان کی اللہ کی بات کو وہ لوگوں نے مان لیا۔ تو اسی طریقے سے اس وقت پہ جو ہے نا جادوگری عروج پر تھی، تو اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس معجزے سے نوازا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت پر سائنس جو میڈیسن جو ہوتا ہے، علاج کرنے کا جو دوائی جو استعمال کرتے ہیں، وہ چیز سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، یہ الیکٹرانکس میں نہیں بلکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دوائی استعمال کرنے میں، دوا لوگوں کو دینے میں، دوا کا علاج، دوا سے جو ہے نا لوگوں کو مرض کا علاج کرنا، یہ عروج پر تھا۔ تو ان چیزوں کے توڑ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا۔ کیسے؟ ہاتھ لگاتے اللہ کے حکم سے بینائی عطا فرما رہا، ہاتھ لگاتے جو ہے نا کوڑ کی بیماری جو تھی وہ جو ہے نا شفا ہو جا رہی، اور اللہ کے حکم سے جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ، تو مردے زندہ ہو کر اٹھ ٹھہرتے تھے، کھڑتے تھے، تو اللہ کے حکم سے۔ یہ عقیدے ہمارے قرآن کے اندر، تو اسی عقیدے کے تعلق، ایسا عقیدہ جو ہے نا بائبل میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ پتہ نہیں کہ اس کے اندر حقیقت ہے یا نہیں، ہم اس کو دلیل اس لیے بنا رہے کہ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ جب بھی تم لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرو قرآن کے تعلق سے، جب تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ تو ان سے کیا کہو کہ تمہارے پاس جو بھی دلیل ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تمہارے وعدے میں سچے ہو تو تمہارا جو برہان ہے، تمہاری جو دلیل ہے، اس چیز کو پیش کرو۔ اب جب ہم ظاہر سی بات ہے، جب ہم ایک کرسچن سے جا کر بات کریں گے تو جو ہے نا بائبل اس کی پیش کرے گا، جس پر وہ مانتا ہے، جس چیز کو عقیدہ، اپنے عقیدہ ایمان اس کو اس چیز پر ہے، تو ہم جو ہے نا بعض وقت اس چیز کا بھی استعمال کرنا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں۔ تو جب یہ آئے اس ورس سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ جیسس نے کہا کہ آئی کین آف مائی اون سیلف ڈو نتھنگ، میں میری طرف سے کچھ نہیں کر سکتا، آئی جسٹ ہیئر، آئی کین آف مائی اون سیلف ڈو نتھنگ ایز آئی ہیئر آئی جسٹ، آئی سیک ناٹ مائی اون ول، میں جو سنتا ہوں اس چیز کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور میں میری طرف سے کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں پر بڑی غور کرنے کی بات ہے، میں میرے طرف سے کچھ نہیں کر سکتا۔
اگر عیسیٰ علیہ السلام رب ہوتے، خدا ہوتے یا اللہ کے بیٹے ہوتے تو اللہ ضرور ان کو اختیار دیتا کہ وہ جو چاہے کرے. لیکن یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے بات واضح کر دی کہ میں میرے طرف سے کچھ نہیں کر سکتا. اب یہاں پر بات ایک دم صاف ہو گئی کہ تم جو یہ عقیدہ جو رکھتے ہو تمہارا عقیدہ باطل ہے، غلط ہے. تو یہ ایک ورس ہمارے لیے کافی ہے. اور ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو اسی طریقے سے کرسچنس کے اندر اور ایک بھی عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو، رب کو تین مانتے ہیں. کرسچنس میں کئی گروپس ہیں، کئی گروہ ہیں. اب مثال کے طور پہ فرسٹ ان کے دو ڈویژنس ہیں، کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس. اور پروٹیسٹنٹس کے اندر بہت گروہ ہیں. کیتھولکس البتہ سب ایک ہے، لیکن پروٹیسٹنٹس کے اندر کئی گروہ ہو چکے ہیں. ان گروہوں کے اندر پروٹیسٹنٹس کے اندر جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں جیہوواس وٹنس کے نام سے ایک گروہ ہے. اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں وہ لوگ صرف جو ہے نا جو بھی بائبل کے جو کتاب چیزیں ہیں انہی چیزوں کو مانتے وہ لوگ. ہیبرونس کہتے ہیں، وہ ہیبرونس کے نام سے ایک گروہ ہے. اسی طریقے سے نیو کنگ جیمز ورژن کے بائبل کو ماننے والے چند کرسچنس ہے. اور جو ہے نا چرچ آف کرائسٹ کے نام سے چند کرسچنس ہے، ان کی بائبل الگ ہی ہوتی ہے. وہ لوگ جو ہے نا آپ کو یہاں پر کیا کہتے ہیں بیگم پیٹ جو ایئرپورٹ جو ہے پرانا ایئرپورٹ، اس کے ایک دم سامنے ایک بلڈنگ ہے، اس کے اندر ان لوگوں کا مقام ہے، چرچ آف کرائسٹ. وہ ان کے کام کرنے والے جو ہے یہاں پر برا بڑھنے کے حد تک بھی وہ لوگ آ چکے. اکثر آپ دیکھے ہوں گے، کبھی کوئی نہ کوئی دیکھے ہوں گے کہ ایک جو ہے انڈین ہوتا، ایک فارنر ہوتا. ایک گوری چمڑی والا فارنر اور ایک انڈین کالی چمڑی والا، دونوں رہتے ہیں. ان کے شرٹ پہ جو ہے نا بیچ لکھا ہوا تھا کہ چرچ آف کرائسٹ کو ماننے والے. میں میری بڑائی نہیں بیان کر رہا ہوں، تقریباً 3 لوگوں کو میں ان 3 ایسے گروپس سے میں بات کیا. حال میں مارچ کے مہینے میں جمعہ کی نماز پڑھ کے میں آ رہا تھا سلطان نگر سے، مسجد میزان سے. تو یہ صحیح. اور سلطان نگر کو جب ہم آتے تو مسجد اسماعیل جو نئی کنسٹرکٹ جو ہو رہی، نئی جو مسجد اسماعیل جو بن رہی، وہیں پر ایگزیکٹلی ایک گروپ ملا تھا. جمعہ کا دن تھا، انہوں سے بات کیا. تو اس سے پہلے کئی دن پہلے جو ہے نا رحمت نگر میں 2 مرتبہ میں ان لوگوں سے بات کیا. تو اس طریقے سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی گروہ اور کئی جماعتیں ان لوگوں میں ہیں. تو ایک کا ایک عقیدہ ہے، کئی لوگ کئی عقیدے رکھتے ہیں. تو انہی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ کیا ہے کہ وہ اللہ کو 3 مانتے ہیں. کوئی مانتا ہے کہ فرسٹ تو یہووا، جیزس اینڈ مدر میری، یہ 3 کو 3 خدا کہتے ہیں. ایک گروہ کیا کہتا ہے کہ جیزس، یہووا اینڈ ہولی اسپرٹ، جبرائیل علیہ السلام کو بھی وہ رب مانتے ہیں. ایک گروہ ایسا ہے. اور ایک گروہ یہ ہے کہ مریم علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں. اب تینوں کے عقیدے میں تھوڑا ڈفرینس ہے. بہرحال 3 خدا کو ماننے والے ہیں وہ لوگ. تو اللہ نے ان کے عقیدے کے توڑ میں کیا کہا؟ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً انتہوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اللہ نے کہا کہ 3 مت کہو. اللہ قرآن کے اندر کہہ رہے کہ مسلمانوں جا کر ان سے کہو کہ 3 مت کہو. اب ہم آپس میں کہہ لیں کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً تو بیوقوفی ہوئی. اب کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا، کیسا بھی عقیدے والا ہو، وہ یہ نہیں کہتا کہ بھائی اللہ 3 ہے. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً 3 تو کوئی مسلمان نہیں، کیسے بھی عقیدے کا رہے. تو اب ہم کو جا کر کہنا ہے اس کے سامنے، کرسچن کے سامنے، کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، تمہارا جو عقیدہ ہے کہ اللہ 3 ہے، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً 3 مت کہو، انتہوا خَيْرًا لَكُمْ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کیونکہ اللہ نے کہا کہ رب ایک ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. جب اس چیز کو تم مانیں گے تمہارے لیے کامیابی. اور جتنے بھی پیغمبر آئے سارے پیغمبروں نے یہی کہا کہ قُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ، تم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ. تو جتنے بھی پیغمبر آئے ان کا مقصد یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ کہو اور تم کامیاب ہو جاؤ. تو یہ تیسرا عقیدہ ہم کو معلوم یہ ہوا کہ کرسچنس 3 خداؤں پہ مانتے ہیں، اور اللہ نے کہا کہ ولا تقولوا ثلاثہ 3 مت کہو، انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد، تمہارا رب اللہ ایک ہے. تو اس عقیدے کو ہم لوگوں تک پہنچانا ہے. تو اس عقیدے کے توڑ میں ہم کو ایک آیت یہ معلوم ہے.
اور ہم آگے چلتے ہیں تو یہ گڈ فرائیڈے کے تعلق سے اصل جو ان کا جو عقیدہ ہے بائبل کے تعلق سے، اس کی طرف میں جانے سے پہلے اپنے پاس جو تفسیر ابن کثیر جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 157 کی آیت کی روشنی کے اندر تفسیر ابن کثیر کے اندر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کا وقت آیا، جب لوگوں نے یہ پلان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم صلیب پر چڑھائیں گے اور مار ڈالیں گے، تو ایسے ہوا۔ کیسے ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے حواریین سے کہا، ان کے کمپینینز، ان کے صحابہ کرام سے، حواریین کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے ان کو کہتے ہیں حواریین، تو حواریین سے کہا کہ ان کے تقریباً حواریین 17 یا 12 روایتوں میں ایسا ہے کہ 17 حواریین تھے بول کے بعض روایتوں میں، بعض روایتوں میں 12 حواریین، الغرض حواریین تھے، ان کے ماننے والے تھے۔ تو ان کے حواریین سے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آج تم لوگ جو ہے نا میری ایک مدد کرنا چاہیے۔ تو مدد کیا ہے؟ وہ مدد یہ ہے کہ تفسیر ابن کثیر میں جو واقعہ ہے اس چیز کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حواریین سے کہا کہ مدد کرنا ہے۔ مدد کیا ہے؟ کہ مجھ کو جو ہے رومن کیتھولکس، رومن بادشاہ کے ماننے والے آ کر مجھ کو پکڑ کر لے جانے والے ہیں، تو میری مدد یہ کرنا ہے کہ اللہ کی جانب سے تم لوگوں میں سے کسی ایک کی شکل میری شکل کی طرح ہو جائے گی اور تم کو لے جا کر صلیب پر چڑھا دیا جائے گا۔ کون ہے تم میں سے میری مدد کرنے والا؟ تو ان حواریین میں سے ایک نوجوان نے اٹھ کر ٹھہرا اور کہا میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو سارے کے سارے حواریین جو تھے وہ حواریین چلے گئے اور اس حواریین کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کی طرح ہو چکی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے برف اللہ الیہ، اللہ نے آسمانوں پر زندہ، اللہ نے آسمانوں پر لے لیا۔ یہ اپنا عقیدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا نہ ان کو قتل کیا گیا۔ یہ واقعہ ہم کو قرآن حدیث کے اندر ملتا ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے جو بیان کیا یہ حدیث نہیں ہے، محدثین اکرام کا مطالعہ کئی چیزوں پر ہوا اور اسرائیلی روایتیں بھی کئی ہے، تو ساری اسرائیلی روایتیں اور محدثین اکرام کے جو مطالعے کے مطابق یہ چھوٹا سا واقعہ ہمارے سامنے تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اپنی جو سعودی کی جو پرنٹ ہوئی قرآن مجید ہے اس کے اندر بھی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 157 کی آیت کی روشنی کے اندر یہ واقعہ پورا موجود ہے۔ تو اس طریقے سے ہوا، یہ ہمارا عقیدہ۔ اب چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ کرسچینز، کیونکہ بائبل کو وہ لوگ اپنے رب کا کلام مانتے ہیں، بائبل کے اوپر ان کا ایمان ہے، تو بائبل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے جو کروسیفکشن کہتے ہیں، جو صلیب پر جو عیسیٰ علیہ السلام کو جو چڑھایا گیا، اس چیز کو لوگ کروسیفکشن کہتے ہیں۔ یہ کروسیفکشن جو تھیوری ہے کروسیفکشن کے تعلق سے، اس بائبل کے اندر چیپٹر لوک اور چیپٹر لوک کے اندر چیپٹر 22 اس کے اندر پورا واقعہ جو کروسیفکشن کا ہے پورا واقعہ ہے۔ تو واقعہ ایسا ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جیروسلم کے اندر پھرتے رہتے اور وہاں پر اسرائیل کی طرف پھرتے رہتے اور لوگوں سے کہتے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تم میری عبادت مت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہ تمہارا رب ہے۔ جب لوگوں کے سامنے اس بات کو کہتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا گلیوں میں نکلنے لگے، آپ غور کریے اور ذہن میں رکھیے، یہ جو اب جو میں واقعہ پیش کر رہا ہوں یہ قرآن حدیث کا واقعہ نہیں ہے، یہ بائبل کا واقعہ ہے۔ یہ واقعے سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر نہیں چڑھایا گیا، ان کو کراس پر کروسیفائی نہیں کیا گیا، وہ کراس پر نہیں مرے انسانوں کے گناہوں کے لیے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہم یہ واقعہ لے رہے ہیں بائبل کے ذریعے سے۔ کیونکہ اگر آپ کوئی کرسچن کو جا کر پوچھیں گے تو یہ چیز کو دلیل بنائے گا، اس بائبل کو دلیل بنا کر پیش کرے گا کہ اس کے حساب سے ہمارے لیے عیسیٰ علیہ السلام کراس پر صلیب پر مر چکے ہیں ہمارے گناہوں کے لیے، تو ان کے دوائی سے انہی کا علاج کریں گے انشاءاللہ۔ ان کے دوائی، وہ لوگ جس چیز کو دوا مانتے ہیں ان کی دوائی سے ان کا علاج کریں گے انشاءاللہ، ان کو لائیں گے اس کے طرف، قرآن مجید کی طرف انشاءاللہ۔ تو یہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ واقعہ جو ہے نا بائبل کا ہے، نہ کہ قرآن حدیث کا۔
تو جب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل کے گلیوں میں نکلنے لگے اور کہنے لگے کہ جو ہے نا فلاں فلاں چیزیں حرام ہے، فلاں فلاں چیزیں حلال ہے، تو اس واقعے میں جب بھی عیسیٰ علیہ السلام جب راستے سے آ رہے تھے تو راستے میں ان کو دیکھنے والے سارے لوگ جو ہے نا ہوسانا ہوسانا کہہ کر وہ پکارنے لگے، اور جو کھجور کے جو درخت ہوتے اس درخت کے ٹہنیوں کو لے کر خوشی کے مارے اس کو لہراتے رہے، اور جیسا عیسیٰ علیہ السلام آگے آگے بڑھتے رہے تو لوگ جو ہے نا ہوسانا ہوسانا کہہ کر آگے آگے بڑھتے رہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ راستے میں جب وہ گزر رہے تھے تو وہاں پر جوا کھیلنے والا ایک گروہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پر وہ گروہ کے لوگوں کو انہوں نے کھوڑلے سے مارا اور مار کر کہا کہ اب جو ہے نا رب کی شریعت نافذ ہونے والی ہے، رب کی شریعت نافذ ہونے والی ہے۔ تب یہاں پر بات غور کرنے کی بات یہ ہے کہ رب کی شریعت نافذ ہونے والی ہے کا مطلب وہاں پر جو حکومت تھی رومن بادشاہ کی حکومت تھی، رومن بادشاہ جو تھا اس کی حکومت تھی، تب اس کی حکومت کے خلاف عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی حکومت نافذ ہونے والی ہے۔ تو اس وقت پہ جو یہودی وہاں پر جو موجود تھے، یہودی کے دلوں وہاں پہ جو یہودیاں جو تھے ان کے دلوں میں ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ لوگ کہنے لگے ارے باپ رے، یہ آدمی کہاں سے آ گیا، اب یہ تو کہنے لگا کہ میں نبی ہوں اور اب تو کہہ رہا کہ رب کی شریعت نافذ ہوگی۔ اب یہ اگر رومن کیتھولک جو بادشاہ ہے اگر اس کو معلوم ہو جائے گا تو ہماری خیر نہیں رہے گی، ہم اس کو جو ہے نا ساتھ دینے والوں میں سے ہو جائیں گے، اور رومن بادشاہ ہمارا بھی پردہ فاش کر دے گا، اب ہم کو ختم کر دے گا۔ تو اب یہ بات جب ان کے اندر آئی تو جیسے سارے لوگ ہوسانا ہوسانا کہہ رہے تھے، سارے کے سارے وہاں پر ایک دم سناٹا چھا گیا، ایک دم خاموش ہو گئے سارے لوگ۔ تب عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ بھائی یہاں پہ کچھ نہ کچھ دال میں کچھ کالا ہے، اور وہاں سے جو ہے نا پلٹ کر اپنے حوارین کی طرف چلے گئے، اور ان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان کو پکڑنے کے لیے جو رومن کیتھولک کے جو بادشاہ کے جو سولجرز ہیں، ان کو جو ماننے والے جو سینک ہے ان کو پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور یہ 12 حوارین جو تھے ان کو ماننے والے، تو 12 حوارین میں سے ایک حوارین کا نام تھا جوڑا۔ تو وہ جوڑا حوارین جب عیسیٰ علیہ السلام جو گلیوں میں جو پھر رہے تھے واپس آ گئے، آ کے کمرے میں دیکھے کہ سارے کے سارے ان کے حوارین بیٹھ کر ہے، اور جو ہے حوارین جو ہے نا آپس میں بات کرے جو بھی کرے، اور جوڑا جو حوارین تھا وہ عجیب عجیب چالیں کر رہا تھا، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا تھا بائبل کے حساب سے۔ تو جیسس نے کہا یو جوڑا گو اوے، جیسس نے جوڑا کو کہا تم چلے جاؤ باہر، تو جوڑا چلا گیا، اور یہ جوڑا بدماش ثابت ہوا رومن سولجرز کو لے کر آنے کے لیے۔ رومن جو سپاہی جو تھے رومن بادشاہ کے، ان کے سپاہی کو لے کر آنے کے لیے یہ بڑا خطرناک ثابت ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، جیسس کے لیے۔ تو اب جیسس نے کہا کہ اب تو واقعہ ایسا ہے، اب جوس جو ہے یہودی اب میرا ساتھ نہیں دے رہے، تو ہم کیا کریں گے، گارڈن آف گیتسمنی کے نام سے ایک گارڈن ہے وہاں پر جیروسلم کے تقریباً 5 کلومیٹر دور پہ ایک گارڈن ہے۔ غور سے سنیے، کیونکہ یہ واقعے سے ہم لوگ جو ہے نا کرسچینز کے سامنے بات ثابت کر سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں، تو اس لیے غور سے سنیے۔ تو حوارین جو 12 حوارین تو جیسس کے ساتھ جو تھے، 12 حوارین کو لے کر جیسس چل پڑے گارڈن آف گیتسمنی کی طرف۔ اب گارڈن آف گیتسمنی کا اونر کون تھا؟ وہ جان کے نام سے ایک آدمی تھا، وہ اس گارڈن کا اونر تھا، اس گارڈن کا اونر وہ تھا۔ جیسے ہی جیسس وہ گارڈن کی طرف گئے، یہ 12 حوارین میں سے 8 حوارین کو جیسس نے کیا کیا کہ تم لوگ باہر ڈور پر رہو، وہ گارڈن کا ڈور تھا، ڈور پر رہو تاکہ تم یہ دیکھتے رہو کہ کہیں رومن کے جو سپاہی ہے وہ کہیں اندر گھس نہ آئے اور مجھ کو پکڑ کر لے نہ جائے۔ تو اس چیز کو جو ہے نا آپ لوگ غور سے دیکھتے رہو، نگرانی کرو۔ تو 8 حوارین وہاں پر موجود تھے باہر گارڈن آف گیتسمنی کے باہر۔ اور ذرا اندر جب عیسیٰ علیہ السلام جیسس جب اندر داخل ہوئے تو وہاں پر اور تینوں کو وہاں پر ٹھہرا دیے، اور ذرا اندر جانے کے بعد میں تینوں کو اندر ٹھہرا دیے اور کہے کہ آپ یہاں پر پھیرا کرو،
پھیرا, آپ یہاں پر تینوں یہاں پر رکھوالی کرو, تینوں دیکھو کہ اندر کوئی گھس نہ آئے, اندر کوئی نہ آئے. اب جیزس جو ہے نا اور اندر آگے بڑھتے ہیں اور ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر کوئی موجود نہیں ہے اور سنسان جگہ پر وہ وہاں پر عبادت کرنی شروع کرتے ہیں. نبیوں کی صفت ہوتی ہے, اب ہے بائبل ان کے عقیدے کے مطابق, لیکن اسی چیز کو ہم دلیل بنا رہے ہیں. نبیوں کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے بھی مانگتے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگتے. اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جیزس جب وہاں پر پہنچے اندر گارڈن کے اندر کے حصے میں, تو جیزس اس طرح سے اللہ سے خطاب ہونے لگے جیسا کہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول ہی کر لی. اس طرح سے اللہ سے گڑ گڑاتے رہے اور عاجزی سے انکساری سے اللہ کے سامنے پیش ہوئے. اور جیزس نے اللہ سے, گاڈ سے, ان کے کتاب کے مطابق اللہ سے دعا یہ کی کہ یہ جو کٹھن وقت, یہ جو مشکل وقت میرے اوپر جو آن پڑا ہے, میرے اوپر جو آ گیا ہے, اس کو تو کب دور کرے گا یا ربی. اس دعا کو جیزس نے وہاں پر کی. اسی دوران کیا ہوا, بڑی مزے کی چیز, یہ سارے کے سارے حوارین سو گئے. رات کا وقت ہے, یہ 8 حوارین جو باہر جو تھے یہ 8 کے 8 سو گئے, اور جو اندر جو 3 حوارین جو تھے پہرا دینے کے لیے, رکھوالی کے لیے, وہ تینوں بھی سو گئے. اور ایک حوارین جو تھا وہ جوڑا پہلے سے ہی جو ہے نا وہ باہر نکل چکا تھا. پہلے جو واقعہ جیزس یہاں پر گارڈن آف گیتسیمنی کو آنے سے پہلے ہی, وہ جو جس کمرے میں وہ لوگ بیٹھ کر تھے وہیں پر جیزس نے ان کو ہکال دیا, اس جوڑا کو, الگ الگ عجیب حرکتیں کر رہا, اس کو بھگاؤ. وہ باہر پہلے چلا گیا. وہ بدماش جا کر جو ہے نا وہ رومن سولجر جتنے بھی تھے ان لوگوں کو لے کر آیا, اور اس کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ جیزس جو ہے نا وہ گارڈن آف گیتسیمنی میں موجود ہے. اب ظاہر سی بات ہے, جب لوگوں کے سامنے جب بات معلوم ہو گئی تو سولجرز بھی گئے, سارے کے سارے 8 حوارین سو رہے تھے پہلے کے دروازے پر, اور اندر کے جو 3 وہ بھی سو گئے, اور جوڑا اور جو حوارین جو تھے, جوڑا اور سولجرز سپاہی تھے وہ, اور چند یہودی, سارے کے سارے لوگ اندر داخل ہوئے اور جیزس کو پکڑ لیے. اب جیزس کو پکڑنے کے بعد وہ لوگوں نے کیا کیا, جیزس کو پکڑنے کے بعد وہ لوگوں نے وہاں پر ایک گورنر تھا, اس گورنر کے پاس لے کر گئے. اس گورنر کا نام تھا پلوٹو. یہ نام ذرا سے عجیب ہے, ذرا یاد رکھ لیے تو انشاءاللہ بات اس کے سامنے پہنچانے میں آسانی ہوگی. اس کا نام تھا پلوٹو. اب پلوٹو کے سامنے جب اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا گیا, رومن کیتھولکس کے جو سولجرز تھے, سپاہی, وہ لوگ اور یہودی, اب ان کے اوپر شکایت کرنے لگے. اور لوگ کہے کہ یہ آدمی جو ہے نا اپنے آپ کو رسول کرا, پیغمبر کرا, اور جو ہے نا یہ آدمی کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ حکومت کرے گا, میں جو ہے نا یہاں پر حکومت کروں گا. اور ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام, جیزس, وہ 12 حوارین کو جب لے کر گارڈن آف گیتسیمنی کی طرف چلنے لگے تو حوارین کے ساتھ کہا کہ اپنے اپنے تلواروں کو تیز کر لو. اب جیزس کا یہ لوگ کیا کہتے, او ہمارے جیزس اتنے کیا کہتے رحم دل والے کہ کبھی کچھ رحم, یہ کلہ اگر مارے کوئی تو دوسرا کلہ بتاتے. ایسے جیزس نہیں تھے. جیزس ایسے تھے, وہاں پر اس کو جو جوا کھیلنے والے کو کوڑلے مارے, یہاں پر جو ان کی مخالفت جو کرنے لگا تو اس کو جو ہے نا ان کی حفاظت کے لیے تلواروں کو تیز کر کے چلو میرے ساتھ بولے. تو ایسے ہوتے تھے, ایسے تھے عیسیٰ علیہ السلام. اب اللہ جیسے بولتے جس اتنے میٹھے نہیں تھے عیسیٰ علیہ السلام, اپنی حفاظت پورا جانتے تھے. تو بہرحال معلوم یہ ہوا, پکڑ لیے عیسیٰ علیہ السلام کو. پلوٹو جو گورنر تھا اس کے پاس لے کر گئے. اب لے کر جانے کے بعد شکایت کرنے لگے کہ بھائی تم یہ آدمی ایسا ہے, فلاں ہے. جب جیزس سے پوچھا گیا کہ تم کیا ایسے سے ہو, اب جیزس نے کہا بھائی میرے کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں اس دنیا میں جو ہے نا لوگوں کو حق بات پہنچانے کے لیے آیا ہوں, میرا کام ایسا ہے. اب وہ بولنے لگا پلوٹو, ارے پاگل آدمی کو لے کے یہ لوگ کیا لے کے میرے سامنے لے کر آئے, یہ تو پاگل دکھ رہا. ان کے جو بادشاہ جو پلوٹو تھا گورنر, انہوں نے بولا یہ تو پاگل دکھ رہا, تم لوگ کیا کچھ بول رہے ہیں, کیا کچھ بول رہا, تم تو بول رہے کہ حکومت کرنے والا ہے, یہ بول رہا میرے کو دنیا سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, میرے کو دنیا کا کچھ چیز ہونا ہی نہیں, تم لوگ پاگل ہے ہی نہیں پاگل ہے. بولے میرے کو نہیں معلوم, میں تم جو چاہے وہ کر لو. اب یہودیوں کو کچا تھا, اگر یہودی رومن بادشاہ کے پاس لے کر گئے تو پٹتے, تب کیا کرے, اس کو کھلا دیے.
یہ پلوٹو جو گورنر ہے اس کو اپنے باتوں میں لے لے, کھلا دیے اور فیصلہ یہ اس سے کروانے لگا ہے کہ اس کو جو ہے نا جیزس کو صلیب پر چڑھا, یہ فیصلہ کرے. اب پلوٹو ان کے باتوں میں آ کر بہرحال فیصلہ یہ کر دیا کہ بھائی جیزس کو جو ہے نا صلیب پر چڑھانا ہے. کیونکہ بغاوت کر رہے, حکومت کے خلاف جا رہے, حکومت کی شریعت نافذ ہونا بول کے بول رہے, اس بنا پر ان کو جو ہے نا صلیب پر چڑھانا. جب صلیب پر چڑھانے کا جو واقعہ ہے یہ بڑا مزے کا واقعہ ہے. اس کے اندر جیزس کے ساتھ اور 3 ایسے چوروں کو صلیب پر چڑھائے جو کچھ گناہ کیے تھے, کچھ چوری کرے تھے. اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ روم کے اندر یہ اصول تھا, یہ لا تھا کہ وہاں پر جو بھی کچھ غلطی کرتا تو اس کو جو ہے صلیب پر چڑھاتے. تو الغرض فرائیڈے کے دن ان کے عقیدے کے مطابق فرائیڈے کے دن جو ہے نا جیزس کو صلیب پر چڑھایا گیا ان کے عقیدے کے مطابق, فار دا سیک آف آرگومنٹ, چاہے بحث کے لیے چلو مان لے کہ بھائی جیزس کو چڑھائے. وہ چوروں کے ساتھ ان کو بھی چڑھائے. تب ان کو چڑھائے تو ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے, جیوز کا, یہودیوں کا, کہ ہفتے کے دن کو وہ لوگ سبت ڈے مانتے تھے. ہفتے کے دن وہ کوئی کام نہیں کرتے, سبت ڈے مانتے. تو ہفتے کا دن آنے سے پہلے جیزس کو اور وہ تینوں چور جو تھے تینوں کو صلیب سے نیچے اتارنا تھا. کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا, جیسے مسلمان ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ مغرب کے بعد میں دوسرا دن شروع ہوتا, تو جیوز کا بھی عقیدہ ہے کہ مغرب کے بعد میں دوسرا دن شروع ہوتا. تو ہفتے کا دن شروع ہوا. اب ہفتے کے دن وہ کوئی کام نہیں کرتے. اگر وہ صلیب پر چڑھے ہوئے لوگ ہیں تب کا مطلب کچھ کام کر رہے, تو فوراً ان کو صلیب سے نیچے اتارنا ہے. تو یہاں بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ ثابت کر سکتے اس پوائنٹ سے کہ جیزس کو نہیں مارا گیا, وہ نہیں مرے. فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر ہم مان بھی لیے کہ ان کو کراس پر چڑھایا گیا, تو جب مغرب کا وقت جو جمعے کا دن تھا, اب وہ لوگ گڈ فرائیڈے منا رہے نا بھائی, جمعے کا دن ہے اسی دن, تو جمعے کا دن ایوننگ, فرائیڈے ایوننگ, اور جیزس کو لوگ نیچے اتارے اور تینوں چور جو تھے وہ چوروں کو بھی اتارے. اب چوروں کو اتار کے جو ہے کیا کرے, چور نہیں مرے کراس پہ, نہیں مرنے کی وجہ سے کیا کرے, ان کے ہڈیوں کو پیروں کو توڑ کے مار دیے چوروں کو. جب جیزس کو جب اتارے تو جو ہے نا ان کے ایک دم بے ہوش تھے, ان کے اندر کوئی ہوش و حواس موجود نہیں تھی, بے ہوش تھے. اب ان کو کیا کرنا, مر گئے نا بھائی, لے کے جا کے دفن کر دینا. لیکن ان کے اندر سسٹم کیا ہے, اور ڈومز بنا کے اس میں رکھتے. تو یہاں پر پوائنٹ کیا ہوا, جب جیزس کو صلیب سے نیچے اتار رہے تھے تو اسپیئر کہتے ہیں, ایرو, جیسے تیر جو ہوتا ہے نا, بڑے بڑے جو تیر ہوتے ہیں اس کو اسپیئر کہتے ہیں. تو وہ تیر سے جب جیزس کو مارا گیا تو ان کے جسم سے خون اور پانی نکلا. خون اور پانی کس کے جسم سے نکلتا, جو انسان زندہ ہے اس کے جسم سے نکلتا. یہاں پر اصل پوائنٹ ہے. ان کو ہم کرسچن سے ثابت کر سکتے ہیں تم جس مقصد سے جیزس کو صلیب پر چڑھائے تھے وہ مقصد پورا نہیں ہوا. تمہارا عقیدہ کیا ہے, جیزس تمہارے گناہوں کے واسطے مر گئے, لیکن یہاں پر نہیں مرے. جب ان کو جب ان کو وہ اسپیئر سے جب مارا گیا, اسپیئر جب ان کو لگا, جب ان کو جو ہے نا وہ ایرو جب لگا, بڑا ایرو, تو ان کے جسم سے خون اور پانی نکلا. خون اور پانی نکلنے کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ انسان مرا نہیں. یہ پوائنٹ یہاں پر ایک دم واضح ہے. اور ایک پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ جیزس کو زبردستی صلیب پر چڑھایا گیا, وہ اپنے خوشی نہیں گئے. اکثر وہ پرانے جو وقت پہ جب دکھاتے تھے, تقریباً 10 سال پہلے, بائبل کی کہانیاں بول کے سیریل دکھاتے تھے, سنڈے کے دن آتا تھا. اس کے اندر کیا دکھاتے تھے, کراس جو ہے نا زبردستی جیزس کو ڈھونے لگا رہے, زبردستی کراس جیزس ڈھو رہے, اور نہ ڈھونے کی صورت پہ ان کو کوڑلے سے مار رہے. میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر تمہارے گناہوں کے لیے واقعی جیزس مرنے کے لیے آئے تو زبردستی کیوں مار رہے اس کو, ان کو خوشی جاتے ہیں انہوں, ارے یہ میرا کام ہے, میں آیا اس کام کے لیے, میں آیا اس مقصد کے لیے, تم میرے کو کیوں زبردستی کر رہے صلیب پہ چڑھانے کے لیے, میں آیا اس مقصد سے, چڑھاؤ میرے کو صلیب پر. یہ چیز وہاں پر موجود نہیں تھی, زبردستی ان کو مارا جا رہا. اور یہ یہودیوں کا سب سے بڑا مکر ہے. جتنے بھی نبی آئے سارے نبیوں کو مارنے کا جرم یہ یہودیوں پر ہے. یہودی جو ہے نبیوں کو مارتے تھے, یہودی نبیوں کو قتل کرتے تھے. یہ بہت بڑی برائی یہودیوں میں موجود تھی.
تو اس مقصد سے وہ لوگ جیزس کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے. بہرکیف اس واقعے سے ہم کو معلوم یہ ہوا کہ جیزس کو جب اتارا گیا تو ان کے جسم سے جب وہ ایرو ان کے جسم کو لگا تو ان کے جسم سے خون اور پانی آنے لگا اور جو ہے نا وہ زندہ موجود تھے. بہرحال بے ہوشی کی حالت میں تھے. ابھی واقعہ کمپلیٹ نہیں ہوا بھائی، ذرا ادھر دیکھو، ابھی واقعہ کمپلیٹ نہیں ہوا، بڑے مزے کا واقعہ اور آگے. اب آپ اور آگے سنتے جائیں گے تو بولیں گے ارے باپ رے بائبل میں ایسا موجود ہے کیا؟ اب بھی جا کے بولتے ہیں ہم لوگ، تو بولنا ہے انشاءاللہ. اب یہ آج گڈ فرائیڈے منائے، کل ایک دن چھوڑ کے سنڈے کے دن کیا مناتے؟ ایسٹر مناتے. او خوش مر گئے، گناہ پورے معاف. کیسا معاف؟ یہاں میرج نہیں، تمہاری بائبل کے حساب سے میرج نہیں. اللہ تو پہلے قرآن میں واضح کر دیے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم. عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ مارا گیا. اور جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے، ان کے ذہنوں کو زنگ کھایا ہوا ہے، یہ پاگل باتیں کر رہے ہیں بول رہے اللہ قرآن کے اندر. واضح ہوگی بات قرآن کی آیت سے. اب تمہارے واقعہ تمہارے بائبل کے حساب سے تمہارا واقعہ. تو جب جیزس کو لے جا کر وہ ڈوم کے اندر جب رکھا گیا تو وہ مرے نہیں، بیچارے زندے ہیں. اب یہاں پر ایک کیریکٹر ہے میری میگدلین میری. جیزس کے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم علیہ السلام نے، مدر میری الگ ہے، یہ میری میگدلین ہے. میری میگدلین ایک الگ کیریکٹر ہے. اس کیریکٹر کو ذرا ذہن میں رکھیے. تو میری میگدلین جو جیزس کی سیوا کرتی تھی، جیزس کو اپنا نبی مانتی تھی، وہ جو ہے نا صبح آ کر اتوار کے دن صبح یا ہفتے کے دن صبح آ کر کہنے لگی کہ وہ ڈوم جہاں پر جیزس کو رکھا گیا تھا وہاں پر ایک رکھوالا تھا. اس رکھوالے سے کہنے لگی کہ میں جیزس کو دیکھنا چاہ رہی، میں ان کی سیوا کرنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں ابھی وقت نہیں ہے ایسا. تو اندر سے آواز آئی او میری کم ہیئر. اندر سے جیزس نے آواز دی کہ میری اندر آؤ. جب اندر سے آواز آئی تو اب رکھوالا کیا بولتا؟ کچھ بھی نہیں. اب وہ جیزس کو دیکھی تو خوش ہو گئی، بولے کہ ہی از الائیو، وہ زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے. اب گلیوں میں جو ہے نا پھرنے لگی، کہنے لگی کہ وہ زندہ ہے، از الائیو الائیو الائیو. اب یہاں الائیو الائیو پر ہم کو ایک پروفیسی معلوم ہونی چاہیے. بائبل کے اندر جیزس نے کہا، میتھیو چیپٹر 12 ورس 38 سے آپ جب پڑھیں گے، اس کے اندر چیپٹر میتھیو ورس 12 سے لے کر 38 جب آپ پڑھیں گے تو جیزس نے کیا کہا کہ نو سائن شیل بی گیون فار یو ایکسپٹ دا سائن آف جوانا. سائن آف جوانا کیا ہے؟ سائن آف جوانا یہ ہے کہ جیسا اپنے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے، اس طریقے سے 3 دن اور 3 رات اور 3 دن جس طریقے سے زندہ تھے، اسی طریقے سے میں بھی 3 دن اور 3 رات جو ہے نا زندہ رہوں گا کہا. اب یہاں پر بات یہ ثابت ہوئی کہ جب صلیب پر جیزس کو چڑھایا گیا تو نہیں مرے، جب ان کو اتارا گیا تو ہی واز الائیو، نہیں مرے. جب ان کو ڈوم میں رکھے اور جو ہے نا صبح میں جب میری میگدلین نے جب آ کر دیکھی اور دیکھی تو جو ہے نا اس کی خوشی کا کوئی مقام نہیں تھا. اب وہ خوشی کہنے لگی ہی از الائیو. کا مطلب یہ ہوا کہ وہ زندہ ہے. جب صلیب پر چڑھائے گئے زندہ ہے، جب اتارے گئے زندہ ہے، جب انہوں ڈوم سے جب باہر نکالے گئے تو بھی زندہ ہے. اب نوح علیہ السلام اپنے یونس علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے؟ جب مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے بھی یونس علیہ السلام زندہ تھے، ہی واز الائیو. جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو بھی کیسے تھے؟ زندہ تھے، ہی واز الائیو. اور انہوں نے کیا دعا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں ہے اور ہم ظلم کرنے والوں میں سے ہے. اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور مچھلی ان کو کنارے پر لائی اور اگل دی. ہی واز الائیو. جب ان کو باہر مچھلی جب اگلی تو وہ زندہ تھے. تو اس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ جیزس واز الائیو، وہ جو ہے نا زندہ تھے اور اللہ نے ان کو برف اللہ آسمانوں پر لے لیا. تو مزے کی بات یہ ہوئی یہاں پر کہ جب میری میگدلین دیکھی کہ ہی واز الائیو، سارے لوگوں سے بولی کہ بھائی زندہ ہے. اب تھوڑی دیر کے بعد میں جب جیزس کو جو ہے نا تھوڑی طاقت آئی، بائبل کا واقعہ پھر سے میں یاد دلا رہا ہوں، قرآن کا واقعہ نہیں ہے، بائبل کا واقعہ ہے. بائبل کے واقعے سے ہم ان کو بتا رہے کہ بائبل کا واقعہ ہے کہ جب
تھوڑی طاقت محسوس ہوئی تو جیزس نے کیا کیا، اپنے حوارین کے پاس گئے جو روم میں جو لوگ بیٹھے تھے. یہ گارڈن آف گیتسمنی کو آنے سے پہلے جیزس جو روم میں گئے تھے اور جوڑا کو باہر ہکال دیے تھے. واقعہ یاد ہے؟ نیند آ رہی سب کو؟ یاد ہے نا؟ تو جوڑا کو ہکال دیے تھے اور 8 حوارین کو لے کر اندر گئے تھے. بہرحال وہ کمرے میں اندر گئے جہاں پر عبادت جو کرتے تھے، اس کمرے میں گئے. اب کمرے میں جانے کے بعد میں واقعہ یہ ہوا، یہ 8 حوارین جو تھے، یہ 8 حوارین یہی عقیدہ رکھے ہوئے تھے، یہی مان رہے تھے کہ جیزس مر چکے. یہ عقیدہ تھا، یہی مانتے تھے وہ لوگ. جب جیزس کو دیکھے تو ڈر گئے. اب جیزس کیا کہہ کر اندر گئے کمرے کے اندر؟ سلام. جیسے ہم مسلمان کرتے ہیں السلام علیکم، نبیوں کی صفت ہوتی ہے، سلام کرتے ہیں. مسلمان تھے جی، وہ جو بھی وحی کی جاتی تھی وہ وہی لوگوں کے سامنے کہتے تھے، اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتے. تو مسلمان تھے تو کہے السلام. اب ہیبرو زبان میں سلام. لوگ پریشان ہو گئے، بولے کہ یار یہ کہاں سے اٹھ کے آ گیا بھائی، ہم تو بولے کہ مر گیا آدمی، تو زندہ ہے. آئی ایم الائیو، میں زندہ ہوں. یو وانٹ ٹو ٹچ می، اگر تم کو چاہے تو تم مجھے چھو کر دیکھو. میرے ہاتھوں کو ایسے دکھا، میرے ہاتھوں کو چھو کر دیکھو. اور آگے کہا اگر کچھ کھانے کی چیز ہو تو تم مجھے کھانے کے لیے دو. اب زندہ آدمی بولتا نا بھائی کھانے کے لیے دو، مرا ہوا آدمی تو نہیں بولتا. اب اس بات سے کیا بات معلوم ہوئی کہ جیزس ڈڈ ناٹ ڈائی، وہ نہیں مرے، ہی واز الائیو. اب لوگ پریشان ہو گئے. اب وہ حوارین جو ہے نا کھا رہے تھے، وہاں پر ہنی کوم کھا رہے تھے. وہ مچھلی جو ہوتا نا، یہ جو شہد کو کھا رہے تھے، مچھی بھی تھی، وہ لوگ کھا رہے تھے مزے سے. اب انہوں جاتے کہ پریشان ہو گیا، ارے بھائی ابھی جب صلیب پہ، اور ایک پوائنٹ کی بات یہاں پر یہ ہے کہ جب ان کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا تو یہ 8 حوارین موجود نہیں تھے. ان کو جیسے پکڑ لیے تو 8 حوارین پورے جو نیند میں جو سوئے ہوئے تھے پورے بھاگ گئے ڈر کے. اب دیکھ رہے ہیں ان کو، اب ان کو معلوم یہ ہوا کہ ان کو صلیب پر چڑھایا جا رہا، یہ معلوم. اب اگر ان لوگ معلوم ہو گیا کہ بھائی ان کے ماننے والے اگر وہاں پہ آ گئے تو ظاہر سی بات ہے وہ سولجر سپاہی ان کو بھی مار دیتے. اس لیے وہاں کروسیفکشن جہاں پہ کیا جا رہا تھا، جہاں پہ ان کو صلیب پر چڑھایا جا رہا تھا جیسس کو، وہاں پر یہ 8 لوگ آئے نہیں، 8 حوارین آئے نہیں. اب آئے نہیں، تم لوگوں کو کیا ہوا کیا معلوم؟ یہ لوگوں کو یہی معلوم ہوا کہ ان کو مار دیے، اتنا ہی معلوم تھا. اب اچانک جب جیزس جب کمرے میں موجود ہے تو بولے ارے شیطان آ گیا، گھوسٹ، یہ تو کہاں سے آ گیا بھائی. بلکہ یہ عقیدے میں لوگ تھے، یہ ان لوگوں کا تصور تھا. جب ان کے اور ذرا بات کو سمجھانے کے لیے انہوں نے پہلے سلام کیا، اس کے بعد میں کہا کہ بھائی دیکھو میں زندہ ہوں، دیکھو میرے چمڑے کو، مجھ کو چھی کر دیکھو. کوئی اسپرٹ کو جو ہے نا، کوئی روح کو جسم نہیں ہوتی، کوئی روح کو جسم نہیں ہوتی، مجھے جسم ہے، میں زندہ ہوں، میں موجود ہوں، زندہ ہوں، مجھے چھو کر دیکھو. اور مزید آگے کہا کہ میں بھوکا ہوں، کیا کچھ چیز ہے کھانے کے لیے. تو یہ چیز بھی جو ہے نا بات انہوں نے کی، رکھی ان کے سامنے، اور ان لوگوں نے ان کو کھانے کے لیے ہنی کوم دی. یہ سارا واقعہ اس کے اندر موجود ہے بائبل کے اندر. تو ہم کو اس سارے چیزوں سے معلوم یہ ہوا کہ یہ کروسیفکشن تھیوری اور یہ جو ان لوگوں کا جو عقیدہ ہے جیزس ہمارے گناہوں کے لیے مر گئے، یہ سارے کے سارے عقیدے باطل ہے. اور اللہ کا قرآن حق ہے، اسلام حق ہے، مسلمانوں کا عقیدہ حق ہے، اور قرآن کا عقیدہ حق ہے. میں اپنی تقریر کو میں ختم کرتا ہوں اس آیت سے جس میں اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آ گیا، باطل مٹنے کا ہے، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.